بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی ہمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہر روز ایک نہ ایک کوئی نیا فتنہ سر اٹھا رہا ہے۔ کبھی فرقہ واریت کو ہوا دی جاتی ہے تو کبھی مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی اپنی سطح پہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شاید اقلیتوں کو آزادی نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے سندھ اسمبلی سے ہندوؤں نے ایک بل پاس کروایا ہے کہ سندھ کے اندر جو جبری شادیاں مسلمان کر کے لڑکیوں سے کی جاتی ہیں وہ اس کے خلاف ایک بل سندھ اسمبلی سے پاس کیا گیا ہے کہ جی آپ کوئی جو بچی نابالغ ہے اس کو زبردستی آپ کلمہ نہیں پڑھا سکتے، اس کو مسلمان نہیں کر سکتے۔ تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر مفسر قرآن حضرت مولانا پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب، مرکزی امیر تحریک اتحاد امت پاکستان۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بل کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ جو اقدام اٹھایا ہے سندھ گورنمنٹ نے یہ کیا اخلاقی طور پہ شرعی طور پہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو شاہ صاحب تھوڑا اس پہ روشنی ڈالیں کہ ایک بچی اگر کسی بھی مذہب کی ہو، وہ نابالغ ہو اور وہ اسلام کے دائرہ کار میں آنا چاہتی ہو تو کیا اس کو کسی بل کے ذریعے روکا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس وقت زیر بحث ہے، آپ نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ اسلام دینی فطرت ہے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو ہے یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر اسلام پہلے سے ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ جس کو چاہتی یہودی بنا لیتے ہیں، عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، ہندو بنا لیتے ہیں، سکھ بنا لیتے ہیں، لیکن اس کے فطرت کے اندر اسلام ہے۔ تو جہاں اسلام اس کی فطرت میں ہے، جب بھی وہ فطرت اس کی جاگے گی تو اسلام کی طرف وہ بچہ متوجہ ہوگا۔ تو اگر اسلام قبول کرتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ شرعاً نہیں ڈالنی چاہیے، اور نہ ایسا بل کی کوئی حیثیت ہے، اس لیے کہ آپ کے 73 کے آئین کے اندر دفعہ ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی اس کے بعد نہیں ہوگی کتاب و سنت کے خلاف، اور جو قوانین کتاب و سنت کے متصادم ہیں ان قوانین کو 10 سال کے اندر ختم کیا جائے گا۔ یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے۔ باقی یہ ہے کہ شادی تو کسی نابالغ سے تو ہوتی نہیں ہے، وہ تو لڑکی 9 سال کے بعد بالغ ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر ہے کہ 13 سال اس کے لڑکا جو ہے وہ بھی 13 سال میں بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال تو یقیناً بچہ بالغ ہوتا ہے۔ یہ 18 سال اور 16 سال یہ تو ہم نے اپنے طرف سے رکھی ہوئے ہیں، لیکن بلوغ کی مدت جو ہے وہ یہ ہے۔ تو اگر بچی بالغ ہے تو وہ اسلام قبول کرنے میں بھی وہ مختار ہے اور شادی کرنے میں بھی مختار ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ البتہ نابالغ کا نکاح جو ہے وہ والی وارث متولی جو ہے اس کو وہ والی کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر بالغ ہونے کے بعد وہ اپنا نکاح توڑنا چاہتے ہیں تو وہ توڑ سکتے ہیں، ان کو اختیار ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بچہ لڑکی عمر میں 9 سال کے اوپر ہے، لڑکا جو ہے وہ 15 سال سے اوپر ہے تو نکاح ان کا ہو سکتا ہے شرعاً، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 2 مسلمان عاقل بالغ ہوں گے۔ وَلَا يَجُوزُ النِّكَاحُ إِلَّا بِحُضُورِ الشَّاهِدَيْنِ عَاقِلَيْنِ حُرَّيْنِ مُسْلِمَيْنِ۔ تو اس لیے وہ نکاح تب ہوگا کہ عاقل بالغ مسلمان اس کے گواہ ہوں۔ تو جب گواہ ہوں گے تو جبر وہاں نہیں ہوتا، اس لیے کہ جب مسلمان عاقل بالغ اور منصف مزاج قسم کے لوگوں ان کے سامنے کوئی کلمہ پڑھ کر دار اسلام میں آ کر اور جہنم سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اسلام کے دائرے میں آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ واضح طور پر ہے۔ دوسرا یہ قانون کے ذریعے
کسی کو کہ بھئی اس کے اندر کوئی آئے گا اسلام قبول کرنے کے لیے تو جج صاحب کو وہ جناب علی درخواست دے گا اور جج صاحب 90 دن اس کو دیں گے اور ادیان پر مطالعے کے لیے کتابیں دیں گے، تو ان کے اندر کوئی صلاحیت ہی نہیں تھی، ان کو کلمہ نہیں آتا، 6 کلمے نہیں آتے، نماز نہیں آتی، وہ ادیان پر کیا بات کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آدمی اگر بالغ اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے میں جو رکاوٹ ڈالے گا وہ مجرم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اور خدا نخواستہ اسی دوران آپ 90 دن دے رہے ہیں، اگر وہ اسلام قبول کرتے اور آپ قبول نہیں کر رہے اور اس کی موت ہو جائے تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا؟ پھر اس لیے اس کی ذمہ داری اس پھر حکمرانوں پر اور عدالت پر عائد ہوگی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شادی جبری کبھی ہو ہی نہیں سکتی، جبران تو کوئی اگر کرتا بھی ہے تو جبران شادی نہیں ہوتی، شادی دونوں فریقین کے میاں بیوی کی رضامندی سے، اور رضامندی میں بھی شرط یہ ہے کہ اس میں ایجاب و قبول ہو اور ایجاب اس کے مہر ہو اور باقاعدہ 2 گواہ عادل اس کے اندر موجود ہوں، ان کے سامنے اگر مجلس نہیں ہے کم از کم 2 آدمی ہوں، تو میں سمجھتا ہوں اس صورت میں جبر نہیں ہوتا۔ اور اگر کوئی شخص اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنے امت کے کثرت پر فخر کروں گا، تو امت بڑھتی ہے۔ چھوٹی عمر میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بھی ایمان لائے تھے، 10 سال کی عمر تھی ان کی، حضرت زید رضی ایمان لائے تھے، تو اسی طرح بہت سے صحابہ کرام چھوٹی عمر کے حضور ایمان لے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ سے حضرات حسنین کریمین جو تھے وہ چھوٹی عمر کے تھے، آج وہ صحابہ کے سب آل بیت بھی صحابہ کے صف بھی شامل ہیں۔ اللہ کے حضور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک کی عمر 7 سال تھی، ایک کی عمر 6 سال تھی، تو اس عمر کے اندر ان کو ہم صحابی کہتے ہیں۔ صحابی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس کے مکلف ہو گئے اسلام کے اندر، اور ان کا کلمہ پڑھنا معتبر ہو گیا، حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنا معتبر ہو گیا ان کا۔ تو اسلام کے اندر چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر اس کے دل میں اسلام کا، کیونکہ حق مذہب اسلام ہی ہے، حضور کے آنے کے بعد تمام مذاہب ختم ہیں اور کسی کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں، حضور رحمت العالمین ہے، اور پھر امت، پوری امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی پیغمبر ہے، چاہے امت دعوت ہے چاہے امت اجابت ہے۔ امت اجابت تو جو کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ، امت دعوت جو ہیں جو کلمہ نہیں پڑھ رہے حضور ان کی بھی پیغمبر ہے۔ تو اگر کوئی شخص رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور دین اسلام میں آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس کے ہم حوصلہ افزائی کریں، نہ کہ ہم حوصلہ شکنی کریں اور اس کو اسلام لانے سے رکاوٹ ڈالیں کہ آپ سوچیں اور آپ 90 دن سوچیں اور مطالعہ کریں، اس کے بعد آئیں۔ اور اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو اس کے بعد اگر آپ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو اس دعوت دینے والے کو پھر جیل میں بھیجا جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہے فطرت کی اور انصاف کے خلاف قانون ہے، تو ہمارے ملک کے اندر ایسے قانون بننے کی اجازت نہیں ہے، نہ قومی اسمبلی مجال ہے اس کی، اس لیے کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون قومی اسمبلی نہیں بنا سکتی، وہ پابند ہے 73 کے آئین کے۔ اس آئین کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی قانون جو ہے وہ کتاب و سنت کے متصادم نہیں بنایا جائے گا، نہیں پاس کیا جائے گا۔ اگر پاس کریں گے تو اپنے 73 کے آئین کی بغاوت کر رہے ہیں۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو عدالتیں ہیں ہماری، یہ جو 90 دن کا ٹائم دے رہی ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ شرعی مسائل آتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک سول جج بیٹھا ہے یا جو آج کل وہ پاس کر کے آتے ہیں، ان کو پورے کلمے بھی نہیں آتے اور مختلف ان کو مذہبی لحاظ سے وہ ان کی اتنی گرپ نہیں ہے جو فقہ ہے اس کے اوپر۔ تو گورنمنٹ کو کیا چاہیے جی کہ یہ جو ضلعی سطح پہ یا اپنا کیا نام ہے ڈویژنل سطح پہ وہ کوئی جو شرعی عدالتیں ہیں ان کا قیام اب وقت کی نزاکت ہے کہ نہیں؟ ضرورت ہے کہ وفاقی شرعی عدالت ہے تو اس کے تحت ہمارے آئین میں موجود ہے کہ تمام عدالتوں میں ایک شرعی بینچ ہوگا، چاہے وہ آپ کے نیچے کا درجہ ہے یا اس کی اوپر ہے، آپ جناب علی اس کے اندر ہے، اس کے آپ کی عدالتیں جو ہیں سیول سے اوپر جائے کہ وہ آپ کے سیشن ہے اس کی اوپر عدالت ہے، ہاں جی ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے۔ تو اس کے اندر ہماری تو ویسے قانون کا تقاضا یہ ہے اور 73 کے آئین میں موجود ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ شرعی بینچ ہوں گے اور یہ مسائل جو ہے شرعی بینچ کے اندر جانے چاہیے۔
اس پر بات ہونی چاہیے، اور شرعی بین جب ہوگا تو انشاءاللہ وہ کتاب و سنت کے متصادم کوئی قانون پاس نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل کا روک تھام اس سے ہو جائے گا کہ ہم شرعی عدالتیں جو ہیں ان کو فعال بنا لیں۔ جیسے وفاقی شرعی عدالت ہے وہ بھی غیر فعال ہے اس ٹائم، آپ کی نظریاتی کونسل ہے وہ بھی غیر فعال ہے، کہ نظریاتی کونسل کا کام ہے کہ وہ سفارشیں کریں قومی اسمبلی کو، وہ قانون سازی شاہ صاحب یہ جو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو صوبائی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے، اس بل کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیونکہ اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، وفاقی شرعی عدالت موجود ہے، اگر اس قسم کے کوئی ایشوز نچلی سطح پہ ہیں، اقلیتوں کے تحفظات ہیں جیسے ہندو ہیں یا کوئی اور مذاہب کے لوگ ہیں، ان کے تحفظات ہیں یہ کہ جبری ہمارے مذہب کو چینج کروایا جا رہا ہے، تو اس کا بجائے ایک بل کی صورت میں صوبائی سطح پہ اس کو پاس کرنے کے ان کو چاہیے نہیں تھا کہ یہ ریفر کرتے اسلامی نظریاتی کونسل کو یا وفاقی شرعی عدالت کو کرتے کہ جی اس کا شرعی جو ہے وہ حل نکالا جائے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، باقی اور حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ خدا نخواستہ اگر کتاب و سنت کے متصادم بل اس قسم کا کوئی پاس ہو گیا تو ہو سکتا ہے پوری ملک کے اندر افراتفری پیدا ہو جائے اور حکومت کو ناکام کرنے کی یہ ان کی کوشش ہوگی، اس میں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے صوبائی اسمبلیوں کا کوئی حق نہیں ہے، وہ تو آپ کی عدالتیں موجود ہیں، شرعی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ وفاقی شرعی عدالت میں لے آئیں، نظریاتی کونسل میں لے آئیں اور باقی شرعی برانچوں میں لے آئیں، تو اس کے اندر یعنی وہ مسئلہ ہو جائے تو وہ اس مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا شاہ صاحب دوسرا یہ بتائیں کہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل لیول پہ ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں کہ جتنا میرا خیال میں محفوظ پاکستان میں اتنی اور کسی خطے کسی ملک میں بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ انڈیا کا ہمارا پڑوسی ملک ہے وہاں دیکھیں، وہاں مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہندوؤں کی 3-4 جو چھوت کی جو چھوٹی قومیں ہیں ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، وہاں تو اقلیتوں کو ٹکا ٹکا کے مارا جا رہا ہے، اور اکثریت میں تبدیل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بھونڈا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی ایک ڈھونگ رچایا ہے انڈیا نے۔ تو پاکستان میں تو اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں ہے جس سے یہ تاثر جائے کہ یہ اقلیتیں یہاں پاکستان کے اندر غیر محفوظ ہیں۔ یہ تاثر یہ یقیناً غلط ہے۔ پاکستان اسلام تو اقلیتوں کے تحفظ کا ضامن ہے، اور کتاب و سنت میں اس کے لیے بہت بڑے بڑے قوانین ہیں کہ بھئی جس طرح مسلمان کے جان مال کا تحفظ لازم ہے، اس طرح غیر مسلم کا بھی اسلامی ریاست میں جان مال کی حفاظت لازم ہے۔ تو یہاں جتنے حقوق دیے جا رہے ہیں غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو، اتنی دوسرے ملک میں نہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کشمیر کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو جو ظلم کے بازار گرم ہیں وہاں ان کو اپنا ظلم نظر نہیں آتا، اور یہاں اگر کسی لڑکی نے اگر مسلمان ہو کر نکاح کر لیا تو ان کے لیے پیٹ میں مروڑ آ گئے۔ تو یہ تو اس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کا حق ہے، اگر اس نے حق ادا کر لیا تو کرنا چاہیے اس کو، اس میں رکاوٹ جو ہے وہ ڈالنا جو ہے وہ یقیناً شرعن خلاف ہے۔ البتہ اقلیتوں کے حقوق کا مسئلہ ہے، وہ ہمارا قانون بھی اس کو تحفظ دے رہا ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کے تحفظات موجود ہیں، اور انشاءاللہ اس ملک کے اندر جتنا غیر مسلم ہو اقلیت کا لحاظ کیا جاتا ہے اتنا کسی اور کا نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، جیسے کہ حضرت پیر سید چراغ الدین شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ ایک منفی پروپیگنڈا استعماری قوتیں پاکستان کے خلاف ہمیشہ کرتی آ رہی ہیں، کبھی فرقہ واریت کو ہوا دے کر، کبھی اقلیتوں کا مسئلہ اٹھا کر، تو پاکستان میں اس قسم کا کوئی ایشوز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ بل واپس کرے اور ریفر کرے یہ وفاقی شرعی عدالت کو یا اسلامی نظریاتی کونسل کو، تاکہ ملک کے اندر کوئی بدامنی کی صورتحال پیدا نہ ہو سکے، کیونکہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو جتنی بھی مذہبی باقی جماعتیں ہیں کل کلاں وہ بھی ایک ایک بل لے آئیں گے، کرسچن بھی لے آئیں گے، باقی سکھ بھی لے آئیں گے، باقی اقلیتی بھی لے آئیں گی کہ ہمارے بھی حقوق جو یہاں پامال ہو رہے ہیں اس کے کوئی تحفظ کا بندوبست کیا جائے۔ جو 1973 کے آئین کے اندر اقلیتوں کو حقوق دیے گئے ہیں وہی وہ متفقات کے ساتھ کیے گئے تھے سارا کچھ، وہ اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے، نہ کہ کوئی نیا بل لانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین،
اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں. بہت شکریہ.